حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، علل اعلان بھی، چھپ کر بھی اور مشورے سے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خدا کی بندگی کرو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی اور تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی، اور قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، اور ہمیشہ بارشیں برسیں گی، تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گے۔ تم خدا پر ایمان لاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو تو پروردگار تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب قوم کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے اور جب قوم کی ہر درمی اور دشمنی زیادہ ہو گئی تو آپ نے خدا سے فریاد کرنا شروع کر دی۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات سمجھاتا رہا، لیکن وہ میری نصیحت اور تبلیغ سے دور بھاگتے رہے۔ اے میرے رب، میری قوم نے میری بات کسی طرح نہ مانی، تو ان کے گناہوں کے سبب ان کو غرق کر دے اور ان کو دوزخ میں ڈال دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بار بار سمجھانے اور تبلیغ کرنے پر ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تو سچا ہے اور وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے تو وہ ہم پر لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر فرمایا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے، جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاہے تو لے آئے، پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم کو غرق کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ تفسیر ابن جریر ابن حاتم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے اور پھر کشتی بنانا شروع کر دی، تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیسے چلے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عنقریب تم دیکھ لو گے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ تھا اور اندرونی حصے کی اونچائی 30 ہاتھ تھی، جبکہ اس کشتی کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نچلے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار تھے، جبکہ درمیانی حصے میں انسان اور کشتی کے سب سے اوپر والے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا اور اوپر سے کشتی بالکل بند تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر جاندار کا جوڑا جوڑا سوار کر لیا تھا، نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے گئے تھے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے درہ سوار ہوا تھا، اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے 2 پاؤں کشتی میں پہنچ گئے تھے اور پچھلا دھڑ ابلیس کے وزن سے بوجھل ہو گیا کہ اٹھا نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ آخر نوح علیہ السلام نے فرمایا، آ جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو تب بھی۔ تب گدھا کشتی میں سوار ہو گیا۔ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں تمام مویشی سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام سے کیسے رہیں گے؟ تو پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ بخار کی وجہ سے شیر بے ہوش پڑا رہا اور تمام جانور اطمینان سے رہے۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی، جبکہ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے، ان کی بیویاں اور لونڈیاں اور غلام وغیرہ بھی شامل تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو حکم دیا کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ جب سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو ایک زبردست موج آئی اور کنعان سارا غرق ہو گیا۔ اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کے نام کی برکت کی وجہ سے تھا اور ٹھہرنا بھی خدا کے نام کی برکت کی وجہ سے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر پہاڑوں کی طرح چلتی تھی۔ یہ لوگ کشتی میں سوار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ کشتی 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔
پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم دے دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لائے۔ کوا مردار کھانے لگ گیا اور واپس نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا۔ چنانچہ کبوتر خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت تمام لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدل گئی تھی۔ تمام لوگ 80 زبانیں بولتے تھے، جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام زبانیں سکھا دیں۔ آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تمام ایمان لانے والے لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی اور 6 مہینے تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن لوگ اس سے اترے اور اس دن ان تمام لوگوں نے روزہ رکھا۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی کی طغیانی عروج پر تھی، پھر کم ہوتی گئی۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلا دی جس نے پانی کو خشک کر دیا، اور پھر آسمان کا پانی بھی بند ہو گیا، اور یوں 6 مہینے بعد زمین پھر سے نمودار ہوئی۔ جودی پہاڑ سے اترتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر، جو ہماری جانب سے تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ والوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔